لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور البتہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں میں سے روشنی کی جانب. وذکرہم بایام اللہ اور ان کو یاد دہانی کرائیں اللہ کے دنوں کی. ان فی ذلک لآیات یقیناً اس کے اندر نشانیاں تھیں. لکل صبار شکور ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ انجاکم من آل فرعون جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون کے آل سے. یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں پہنچاتے تھے بڑا ہی برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس کے اندر تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر بجاؤ لاؤ گے تو میں ضرور بضرور تمہیں مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد تو یقیناً میرا عذاب بڑا شدید ہے.
وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو اور وہ سب بھی جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تعالی غنی ہے اور بڑی تعریف والا ہے، بڑی حمد والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا گیا تھا ابتدا میں ہی کہ اللہ کے رسول آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، نور کی طرف لائیں۔ سابقہ انبیاء میں جن جن نے یہ کام کیا ان میں سے بعض کا تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجی، بہت سی نشانیاں تھیں، لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہونا، ہاتھ کا بغل میں جا کر بغیر بیماری کے چمکدار ہو جانا، پھر فرعون اور اس کے حواریوں کے لیے مختلف قسم کے جو عذاب آتے تھے، ٹڈیاں، خون، مینڈک، یہ سب بھی نشانیاں تھیں۔ اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو نعمتیں ہوئیں کہ جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر رستے بن گئے اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، من و سلوہ کا نازل ہونا، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ نشانیاں دے کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ بھی اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ اور جب ایسا ہو جائے تو ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے ایام یاد کرائیں۔ اللہ کے ایام کا مطلب جن ایام میں اللہ نے ان پر نعمتیں کی، جیسے کہ حضرت موسیٰ یاد بھی کروا رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی اور تمہیں فلاں فلاں نعمتیں میسر آتی رہیں۔ تو وہ لو ایام جن میں اللہ نے تمہارے اوپر بہت سی نعمتیں کی، اور وہ ایام بھی جن میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان ایام کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے، بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کی، کہ جب مشکلیں آئیں تو جنہوں نے صبر کیا وہ بھی اللہ کی حکمتوں کو جانتے تھے، جب آسانیاں آئیں، نعمتیں آئیں تو جنہوں نے شکر کیا وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والے۔ تو یہ صبر اور شکر یہ ساتھ ساتھ، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے، یعنی میرے اندر تکبر نہ ہو لیکن لوگوں کے ہاں میری عزت نفس ہو، احترام ہو، ایسا بھی نہیں کہ لوگ میری عزت نفس کو پامال کرتے پھرے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم یاد کرو جب اللہ نے تم پر نعمت کی، اور اس نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تمہیں آل فرعون سے نجات ملنا ہے، کہ وہ تمہیں اتنی ذلت اور برے عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ سوء العذاب کے اندر بہت کچھ شامل تھا، اس میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا اس کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ سے تذکرہ کر دیا کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلامی بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے، تکلیف ہے۔ پھر اس کے اندر جو ذلت ان کو سہنی پڑتی، اور اس ذلت کے مظاہرے یہ تھے کہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو کر رہ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کسی سخت موقع کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے۔ یہ انسان کی طویل غلامی کے اندر رہنے کی اور اس کے اندر ہی تربیت ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب دریائے نیل پہ پہنچے کہنے لگے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب جو ہے وہ فلسطین کے قریب پہنچے اور وہاں پر کہا گیا کہ ایک قوم ہے اس سے جہاد کرو، تو کہنے لگے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بڑی جابر قوم ہے، اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو ہر موقع پہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر جو احسانات کیے کہ ان کی بغیر کوشش کاوش کے اللہ نے ان کو وہاں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ خالصتاً اللہ کا فضل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کروایا اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے لیے اس کے اندر کتنی بڑی آزمائش تھی، اب جب اللہ نے تمہیں اس سے نکال دیا ہے تو تمہارے رب نے صراحتاً یہ اعلان کر دیا، تأذنا، کھلم کھلا اعلان کر دینا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اس سے پہلے جو انعام ہوا ہے وہ تو تمہاری بغیر کسی کوشش کاوش کے ہوا ہے، لیکن اب تم اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا اور ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، اور یہاں کفران بمعنی ناشکری ہے کہ تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور یہودی قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر یہ حجت تمام ہونے کے بعد پھر اللہ کے عذاب آج تک جاری ہے۔
کہ ہر دور کے اندر پھر ان کے اوپر ایک لعنت برستی رہی. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کا غضب جو ہے وہ کمایا ہے، اس لیے وہ مغضوب ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو وہاں پر مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اگر تم نے اب ناشکری کی تو تمہارے لیے عذاب شدید ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ شدید ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ان کے سامنے واضح کی کہ صرف تم ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کرو گے، صرف تمہاری ناشکری یا تمہارا کفر تمہارے ساتھ مل کر ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا اللہ رب العزت کی ناشکری ہو جائے، تو پھر بھی اللہ رب العزت تم سب سے مستغنی ہے اور بڑی تعریف والا ہے. وہ تمہاری تعریفوں کا اور شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، تم اللہ رب العزت کے محتاج ہو. جیسے کہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولاد اگر تم سب مل کر سب سے زیادہ نیک انسان کے دل جیسے ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، اور تم سب مل کر سب سے بدترین انسان جیسے ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور فرمایا اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک اور انسان بھی اور جنات بھی سارے مل کر اللہ رب العزت سے طلب کریں اور اللہ ہر ایک کو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق عطا فرما دے تو پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہے جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو وہ ایک قطرہ لے کر واپس آتی، اور سمندر میں ایک قطرہ تو کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کیا ہے؟ غنی ہے، بڑی تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی اور کی تعریف کا احتیاج نہیں ہے. تو کسی کو یہ نہ لگے کہ اللہ نے شکر گزاری کا حکم دیا تو اللہ ہمارے شکر کا محتاج ہے اور ہم شکر نہیں ادا کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا. فرق انسانوں کو ہی پڑے گا، مخلوق کو پڑے گا، خالق کو کوئی فرق نہیں. اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے یہ کام کرو. تو انسان کو اللہ رب العزت کی شکر گزاری، اللہ رب العزت کی قدردانی اپنی بھلائی کے لیے کرنی ہے. اسی لیے فرمایا جو ظلم کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ اگر اللہ رب العزت کی شکر گزاری بجا لاتا ہے تو یہ اس کے اپنے بھلے کا کام، اور اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اپنے لیے ہی نقصان کرتا ہے. اگلی آیات میں مزید انبیاء کا تذکرہ اور اس پر انشاءاللہ بات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.